اتنی قسمیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان ہم نے آپ کو خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا انسان۔ تیرا چہرہ ہم نے عام چہرہ نہیں بنایا، یہ تیرا چہرہ کسی کے چہرے پہ بنایا گیا۔ یہ چہرہ جو ہے نا، یہ کسی کے چہرے کا صدقہ ہے، یہ کسی کے چہرے کا صدقہ ہے۔ یہ چہرہ غیر کے سامنے نہ جائے، یہ چہرہ رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ کتنا خوش ہوگا ہے۔ فرمایا انسان ہم نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا میرے بندے میری نعمتیں شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو قیامت تک میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تیرا کرم ہی کرم، رات بھی تیری نعمت، دن کا اجالا بھی تیری نعمت۔ اللہ یہ تو نے ہمیں ٹانگیں عطا فرمائی، ہم چلتے ہیں، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ اللہ ہم دیکھ رہے، آنکھیں عطا کی، اللہ یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ میرے مالک و مولا تو نے ہاتھ عطا فرمائے، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ اللہ ہمیں بولنے کی قوت دی، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ اللہ تو نے گھر دیا، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ اللہ تو نے اولاد عطا کی، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ بیٹی عطا کی، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ اللہ تیری ہم جتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ مالک پر یہ نہیں فرمایا بڑا احسان کیا، یہ کہیں نہیں فرمایا مالک نعمتیں دی ہیں، پر یہ کہیں نہیں فرمایا ہم نے بڑا احسان کیا۔ یہاں کیوں فرما دیا؟ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہیں، سرکار کے ذکر پاک کی محفل میں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، میں کہتا ہوں ہم نصیب کے سکندر ہیں۔ کیوں؟ ہم اعلیٰ محفل میں ہیں، اعلیٰ محفل میں ہیں۔ اللہ یہاں یہ کیوں فرما دیا؟ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تمام نعمتیں تیری، تمام کرم نوازیاں تیریاں، اللہ تیرا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ پر یہاں جو تو نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسہم، ہم نے اپنا حبیب، اپنا محبوب، پیارا رسول۔ اگر رسول لن پہ جو دو زبر کا تنوین ہے نا، اگر اس کی بحث چھیڑ جائیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ایک ایک حرف میں میرے نبی کی عظمت ہے، ایک ایک حرف میں، ایک ایک زبر زیر میں میرے نبی کی شان ہے۔ رسولا من انفسہم، ہم نے بہت بڑا بے شک تحقیق احسان فرمایا اہل ایمان پر، اپنا حبیب، اپنا محبوب بھیج کر، رسول بھیج کر۔ اللہ جو رسول تو نے بھیجا، امام الانبیاء بھیجا، محمد رسول اللہ بھیجا، کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ رب نے فرما دیا یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے۔ اور لوگ تو بتوں کے سامنے سر بسجود تھے، لوگوں کی یہ حالت تھی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرے، میرے کریم نبی کے آنے سے پہلے کے حالات پڑھے، سیرت کی کتب اٹھا کے ہم دیکھیں، اگر ان کو جب ہم کھولتے ہیں، لوگوں کی حالت یہ تھی اگر خوبصورت پتھر ہاتھ میں آ گیا اسے خدا مان کے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو ہمارا خدا ہے، روٹی پکا رہے ہیں، روٹی خوبصورت پک گئی، سجدہ ریز ہو گئی، یہ خدا۔ لوگوں کی تو یہ حالت تھی
میرے نبی کے آنے سے پہلے اگر درخت پسند آ گیا، خوبصورت درخت لگا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اسے خدا مان بیٹھے۔ لوگوں کی یہ حالت تھی، کوئی بارش والا خدا گھر میں بنا کے رکھا، کوئی روٹی والا یہ روٹی دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ مشکل ہو تو یہ حل کرتا ہے، یہ بیماری ہو تو یہ خدا مدد کرتا ہے۔ لوگوں کی یہ حالت تھی۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا لوگوں کو کہا نہیں نہیں، رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ میرے رب نے قرآن کی آیاتیں تلاوت کی، لوگوں کو اٹھایا، ان کی تعلیم و تربیت کی، پھر ان کے چچے آسمانوں پہ ہونے لگے۔ ارے کون جانے بلال کو رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں۔ میرے نبی نے نظر ڈالی، اٹھایا، پھر حضرت عمر بھی کہنے لگے سید البلال، او بلال سردار ہمارے۔ پھر عمر پاک بھی حضرت بلال کو سردار اپنا کہنے لگے۔ کون پوچھے حضرت پاک بلال کو؟ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم نبی کے مقتدی بن گئے، میرے کریم نبی کے مرید بھی ہو گئے، میرے کریم نبی کے شاگرد بھی بن گئے۔ جب لجپال نبی کی ابتدا میں آ گئے، میرے کریم نبی نے تعلیم و تربیت کی۔ وہ حضرت پاک بلال پھر چلتے زمین پہ ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی جاتی ہے۔ میں نے کہا بلال یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہا میں تو غلام تھا، مجھے تو گھسیٹتے مارتے تھے، مجھے تو تانے دیتے تھے۔ جب سے رحمت للعالمین کے دامن سے لپٹا ہوں، جب سے یہ تھاما ہے، پھر یہ باتیں، یہ عظمتیں، یہ شان آمنہ پاک کے لال کا صدقہ۔ حضرت عمر پاک آئے نا حج پہ، حضرت پاک عمر تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رونے لگے۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، رونے لگے۔ دوست نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہو، آپ امیر المومنین ہو، اب روتے کیوں ہو؟ آپ کہنے لگے اسی جگہ پہ مجھے میرا والد مارتا تھا، خطا مجھے مارتا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ کہ مجھے 10 اونٹ چرانے کے لیے دیتا، وہ بھی نہیں رکتے تھے، وہ بھی سامنے نہیں جاتے عمر سے۔ آج میں ایک چٹھی لکھتا ہوں تیری آنکھ کو، وہ بھی چل پڑتا ہے، وہ بھی چل پڑتا ہے۔ حضرت پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلہ کھا رہے تھے۔ حضرت پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، یہ عظمت ہے۔ ایک دن مدینہ شریف کے اندر آپ کام کر رہے تھے، مشغول تھے، گرمی زیادہ، دھوپ زیادہ، آپ کو گرمی زیادہ محسوس ہوئی۔ آپ نے ترچھی اکھ سورج ول کی تھی، سورج نے اپنی اکھاں بند۔ مدینہ دے لوگ حضرت عمر دی بارگاہ دے وچ آ گئے، کہندے نے حضور کی ہویا؟ سورج نو اکھاں بند کر گیا، رات ہو گئی کیوں قیامت دی نشانی۔ آپ نے فرمایا یارو ٹر جاؤ، واپس ٹر جاؤ۔ حضور کیوں ٹر جائیے؟ یہ معاملہ ہویا کی حضرت پاک عمر فرماندے نے ایسا سی کم کر دے سی، اندی دھوپ زیادہ سی، سانو تھوڑی گرمی محسوس ہوئی، اسی اکھ دیکھے اس وال، اسی نو تکیا، اس نے اکھاں بند کر لیا۔ کہا میرا کمال نہیں لوگو، یہ حضرت پاک سیدنا آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ جب سے ہم نے اس کا دامن پکڑا، سورج بھی ہماری بات مانتا ہے، زمین بھی ہماری بات مانتی ہے۔ میں نے کہا یہ ملا کیسے؟ کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اچھی بول، اسی تھوڑے نہیں،
الحمدللہ سرکار دے نوکراں اور ساڈا تا اے عقیدہ ہے اسی تے تڑپ دیاں سرکار ساڈا تڑپنا بھی جان دے نے اسی تے روئیے سرکار جان دے نے اور ساڈے دل جو مراد ہوئے لجپال نبی جان دے نے ساڈے منگنے تے دیر ہو سکتی جے پر میرے کریم دے کرم دی دیر نہیں ہوندی دیر نہیں ہے یتلو علیہم آیاتہ فرماؤ قرآن کی تلاوت کرتا ہے پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرما کتاب کی تعلیم دیتا ہے فرما حکمت سے علماء نے فرمایا سونے نبی کی سنت سونے نبی کی سنت سونے نبی کی مفسرین کو اٹھا کے پڑھ لیں آپ حکمت سے کیا لکھا ہے خاص کر نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھیں نا ہاں حکمت سے مراد میرے نبی کی سنت یہ فرمایا ہاں اللہ اس سے پہلے کیا حالات ہے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پہلے کھلی گمراہی میں تھے کھلی گمراہی میں وہ انسان تو تھا پر شرف انسانیت انسان تو تھے پر بیٹی کا حیا نہیں تھا انسان تھے ماں کی عزت نہیں تھی بابا کی قدر نہیں تھی دو گھوڑے دوڑ رہے ہیں دو قبیلے کے لوگ ہیں ایک کا گھوڑا آگے نکلا دوسرے نے تلوار نکال لی دو قبیلے لڑ پڑے خون کی ندیاں بہ گئیں آج اگر کسی کو دھکا لگ جائے مسلمان ہو نبی کا نوکر ہو فوراً ہی ہاتھ لگا کے کہتا ہے بھائی غلطی ہو گئی یہ میرے نبی نے دیا ہے نا یہ تو وہ لوگ تھے وہ تلواریں نکال لیتے میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں قرآن ملا ہمیں نماز ملی ہمیں دین ملا ہمیں ماں کی عزت کا پتہ چلا بہن کی عزت کا پتہ چلا ہمیں یہ بھی پتہ چلا لوگوں بیٹی رحمت ہے یہ تمام چیزیں تمام معاملات صدقہ نبی کا پھر ہم مل کے یہی کہتے ہیں فضل ہے رب الاولا یا کھول لے آواز گلے نہیں ہے فضل ہے رب الاولا اور بھی کیا چاہیے فضل رب یہ تمام یاباب تمام یاباب تمام یاباب چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور ہم یہ جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تیرا کرم ہے اللہ تیرا کرم ہے ہم نے تو دعائیں بھی نہیں مانگی اللہ ہم تڑپے بھی نہیں اللہ ہم روئے بھی نہیں اللہ تو نے نبی آخر زمان کا نوکر بنا دیا اللہ تو نے اس کا غلام بنا دیا جن کی غلامی کے لیے انبیاء دعا مانگتے گئے کچھ انبیاء دعائیں مانگتے گئے حضرت پاک ابراہیم بھی دعا مانگے حضرت پاک عیسیٰ بھی دعا مانگے اور خوشخبریاں سنائے اللہ ہم نے دعائیں بھی نہیں مانگی میرے کریم نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارا نصیب تھا اور تم میرا نصیب تھے سرکار نے فرمایا منبر پہ بیٹھ کے فرمایا میرے صحابہ تم میرا مقدر تھے
فرمایا میرے صحابہ میں تمہارا مقدر ہوں، میں تمہارا مقدر ہوں۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جب کریم نبی نے اعلان نبوت فرمایا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے مکہ میں شور ڈال دیتا، اسی رل گئے، ایک کے ہویا یتیم اٹھ کے اعلان کرے، ایک کے ہو گیا ہے دھاڑ کی آواز شروع، ایک کو خط لکھا، دو سنگی تھا، نام تھا حبیب، حبیب بن مالک، کہا جلدی آ، اسی مر گئے تھا تے رول گئے، اور ساڑے بت رول گئے، کوئی پونجدہ نہیں، جیڑا بھی جاندے اسے دا ہو جاندے، چیتیا جلدی آیا۔ ابو جہل نال ملاقات، پوری اینڈ کمپنی مشاورت، کسی طریقے روکیے، پر رکڑا کیویں سی، میرے رب نے بھیجا ہے، میرے نبی نے دین پھیلانا سی، کتنے رکنا سی۔ حبیب جدوں آیا کہنے لگا منو ملا تو صحیح، کا ملنا نہیں، عمر گیا سی مڑ کے نہیں آیا، کبھی کھا تو صحیح، بلال نے بھی اکھا ملائیاں سی، تر گیا، نہ بھی کھانا ہے نہ ملا، کہندے سن تا صحیح، قریب تا کر، کہتے کافی قریب گئے، آلہ یاسر نو پڑھ کے، اور گئے مڑ کے نہیں ہے، حضرت عمار گئے، جدو اسی دودھ گئے، دامن رحمت رو پکڑ لیا، بڑا ظلم و تشدد کیا، اور ظلم و تشدد سے پہاڑ توڑے، مر کے نہیں ہے، حضرت سمیہ نو دو ٹکڑے دینے تقسیم کیتا، کتے ہٹ جاویں ہٹ دے نہیں، جو جانتے آدھا واپس نہیں، وہ حبیب جا نہیں، اتے دس کوئی حال۔ اس نے کہا میں ایک کم کر لو، تسی ہو تو بڑے جہل، ایتھے کٹھ رکھ لو، کٹھ سمجھ دے ہو، انہوں سد لیندے ایتھے، ایتھے سم میں حل کیتی بیٹھا کہتا ہے، میں حل کیتی بیٹھا، تے سرکار وال پیغام گیا، تے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وال جدو پیغام گیا نا، تے حضرت پاک خدیجہ رو پئیاں سی، ابو بکر رو پئے سی، کہا پہلے بھی تو بڑا ظلم کر دینے، پتہ نہیں آج کے کر دینے ساڑھے نال۔ میرے نبی نے فرمایا میرے سنگیوں پریشان نہ ہو، میرے رب نے فرشتوں دی جماعت بھیج دیتی جڑے ساڑھے نال چلنا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے پہنچے نا، تے سب تو پہلے ابو جہل کرسی چھڑ کے کھلو گیا، کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، حبیب بن مالک بھی کھڑا ہو گیا، جی آؤ تشریف لیو جی اتھے بیٹھو، نہ پہلے انہا دشمن تے ہونی انہا ادب، اے جی اتھے بیٹھو، اتھے بیٹھو، سرکار بہ گئے، کہتے دو سوال نے، ایک کرانگا ایک دلے چے، ایک کرانگا ایک دلے چے، میرے نبی نے فرمایا گل کر، کا دن رات ہو جاوے، چودھویں دا چند چمکے، سبحان اللہ، پوری ٹکی بدر منیر چمکے، سرکار نے فرمایا پھر کاٹ ٹوٹ کے تھلے آ جاوے، فرمایا پھر، فرمایا مڑ جاوے، سرکار نے فرمایا نہیں جی بس، میرے لجپال نبی نے اشارہ کیتا، سورج ڈوب گیا، چن آ گیا، تڑپ دے سی، اے تڑپ دے سی، سرکار دا اشارہ تو ہوئے نا، اشارہ تو ہوئے نا، اتھے پہلے گل کر لئیے۔ حضرت سیدنا عباس پاک میرے قریب نبی کے چچا جان جدو قبیلہ بنی سعد وال گئے، آپ کو کسی نے کلمہ پڑھا تو بعد پوچھا، فرمایا عباس کلمہ پڑھا تو سبب کے دے، آپ نے فرمایا دو ہی گلہ نے، ایک اس وقت دی گلے جب لجپال نبی قبیلہ بنی سعد سی،
حضرت پاک حلیمہ سعدیہ کول سی میرے نبی اتھے رحمت پہ ونڈے سی فرمایا تے مینوں دل وچ محبت اٹھی سرکار دی بھتیجے دی فرمایا ٹر گیا میں اتھے میں کہ جا کے تکا تے صحیح نا فرمایا رات پہ رستے دے وچ تے میں ویکھیا چن کدی ادھر جاندا سی تے کدی چن اے نعت خان نوں پتہ ہے ال حضرت دے کلام دا فہرست ہے سبحان اللہ تے فرمایا صبح جدوں میں قبیلہ بنی سعد گیا نا تے میں پوچھنا کیتا اور راتی چن نوں کی ہویا سی نبرت والی تک اسی تے روز ہی تک دے ہاں سونا جھولے چ سوندے تے انگلی تے چکدے جدھر انگلی جاندی ہے اوتھے ہی جاندا ہے جدوں اینو گھمانے تے چن ادھر ہی گھوم جاندا ہے تے حضرت عباس پاک فرماندے ہیں جدوں شام دا ویلا ہویا نا تے ایک بندہ پہاڑ تے کھلو کے اعلان کرتے لوگو جس دے گھر کوئی بیمار ہوئے تے ساڈے گھر ڈاڈا حکیم آیا ہے جانور بھی ہوئے تے لے آؤ نا تسی جانور بھی ہوئے لے آؤ آپ فرماندے تے میں تکیا تے لینا لگ گئیاں لو کوئی بکری لئی آندے کوئی اٹھ لئی آندے تے کوئی مریض نو چکی آندے فرمایا میں تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا تے ایک عورت آئی حسین بچہ چکیا ہوئے فرمایا اس دا ہاتھ پھڑ کے لان دیا فرمایا ہاتھ فرمایا ہے پتہ نہیں سی چلتا ہاتھ پہلے لگتا سی جب بندہ پہلے ٹھیک ہو جانا سی تو پھر حضرت حلیمہ بھی تکائے اٹھی سی نا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر میرے گھر میں خیر یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر مرایا گئے میرے گھر میں خیر بڑے عوج پر ہے اب میرا مقدر میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے تو جدو حبیب بن مالک نے گل کی تھی تے سرکار نے اشارہ کیتا تے سورج ڈوب گیا تے رات ہو گئی تے چند آیا تے سرکار نے اشارہ کیتا دو ٹوٹے ہو کے تے سرکار دے قدم آئے فرمایا ٹر جاوے واپس سرکار نے پھر اشارہ کیتا تے چند اپنی جگہ تے کہنے لگا دوسرا آپ نے فرمایا جیڑی تیری بیٹی ہے وہ ٹھیک ہو گئی اسے ٹھیک کر دیتی ہے ٹر جا واپس ٹر جا جدو سرکار نے یہ گل کی تھی نا فوراً حبیب بن مالک میرے نبی کے قدموں میں گر پڑا کہتا حضور تسی کلمہ پڑھاؤ نا میرے کریم نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تے حبیب بن مالک کہنے لگا ابو جہل اینڈ کمپنی تسی جھوٹے جے اے آلہ جے تسی جھوٹے ہو تے میرے آلہ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو نبی سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا دون ہو عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے حبیب بن مالک انہوں اتھے دے چھڑا ہے نا سرکار نے دیتا ہے نا تے اعلیٰ حضرت دا جڑا شعر ہے نا ایک ایک شعر یا قرآن دی تفسیر ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرمان دی تفسیر ہے
جدوں بھی کسی شاعر دا کلم اٹھے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی، پر اعلیٰ حضرت وہ واحد ہستی ہے جس دی کلم وچ کوئی لغزش نہیں ہے، کمال۔ تے اعلیٰ حضرت نو سننا ہوئے نا کدی تے دعوت اسلامی تو سن لیا کرو، حقیقت ہے۔ ساڈے واوا ڈنڈیاں آج کل ماردے پھردے نے، میں کہ بابا او ہے اے جیڑا جس دے سینے چ بابا آ جاوے نا اتھے 2 نمبری نہیں چلدی، پھر اتھے 2 نمبری، اتھے عقیدے تے وچ کوئی خلل ملل گڑبڑ نہیں ہون دینا بابا۔ ایک واری انہوں لے آؤ نا، انہوں جگہ تو دو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فتح پور سے بھائی صدیق کے گھر میں ہم محفل سے جا کے بیٹھے، یا رسول اللہ آپ سیری کے پاس آ سکتے ہو، آپ لجپال ہو، کریم ہو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آج ہم بھی وہی عرض کرتے ہیں صدقہ آپ کی آل کا، یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، ہمارے دل بھی اس قابل نہیں، ہماری آنکھیں بھی اس قابل نہیں، ہمارے گھر بھی اس قابل نہیں۔ آپ کریم ہو، آپ لجپال ہو، یا رسول اللہ کرم کرو نا، یا رسول اللہ تسی لجپال ہو، آ کے بھی نواز دے دیو، تسی بلا کے بھی نواز دے دیو، تسی لجپال ہو۔ بندہ جانا پیا سی نا، بیٹھا سی تے گھر تے ارادہ کر لیا جی چلیے اسی بھی مدینے، آئے ہے اسی چلیے تے میں کہنا ہونا او مدینہ مدینہ سکھنا ہوئے تے دعوت اسلامی تو سکھ لو۔ یہ پچھلے بیان شاہ صاحب کیا سی مدینہ مدینہ، میں کہ اے چاس اے مدینہ مدینہ دعوت اسلامی نے سنیاں نو سکھا دیتا ہے۔ ہاں تے مدینہ مدینے تے پروگرام ہے جی چلیے نا مدینے، تے پیسہ کچھ بھی نہیں سی پلے، تے گیا نا اپنا کنارے تے کشتی ٹر گئی سی، آواز مریو کشتی آلیا مینو بھی لے چل، مینو بھی لے چل۔ کشتی والا واپس آیا، کہندے بابا بے تے پیسے بھی دے، کرایہ بھی دے، کہنے لگا کرایہ نہیں ہے، مینو لے چل تینو دعاواں دیاں گا۔ اور بولا بابا دعاواں ہور مخلوق بتیری دین دیے، سانو کرایہ دے، سانو کرایہ دے۔ حضرت مولا بابا کرایہ نہیں ہے میرے کول، پر مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے بابا، کرایہ نہیں ہے۔ اس مولا نے کہا پھر بابا تو اتھے ہی دعاواں مانگتے اسی چلے، نہیں اٹھایا انہوں، لے کے نہیں گئے۔ جدو یہ گل کی تھی نا وہ بابا رو گیا کنارے پہ، منہ کیتا مدینے وال، منہ کیتا مدینے وال، رو کے عرض کر دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ تسی تا امیرہ دے نبی ہو، اسی غریباں، تسی امیرہ دے ہو، یا رسول اللہ میں تے غریب ہاں، اگر میرے کول کرایہ ہوتا میں لے آندا۔ جدو بابے نے آواز ماری ہے گل کی تھی، حالی گل مکمل نہیں سی ہوئی تے بابے دے کندھے تے کسے نے ہاتھ رکھیا، کہنے لگا بابا رونا، چلتے ہیں اسی لے چلیے مدینے، اسی لے چلیے۔ کہندے تسی ہو کون؟ کہندے اے اتھے چل کے پوچھی، مینو خضر کہندے نے، مینو سرکار نے گھلے آئے، مینو سونے نبی نے بھیجے، تو جدو آواز دیتی رو کے، تو جدو تڑپیا، جدو تو اے بولی کی تھی یا رسول اللہ تسی تا امیرہ دے نبی ہو، اسی غریباں، سونے جدو تو آواز دیتی میرے رسول نے میری ڈپٹی لئی، چلنا خضر کنارے تے کھلوتے لیا، تسی درود پڑھنا تے اکھاں بند کرنا، سونی آسان دا ویلا جے منو نماز پڑھن دو۔ آپ نے فرمایا کہ نبی دا حکم جے
نماز ساڈے کول آ کے پڑھے سونے تسی ساڈے تے کرم بھی کر دو سونے حسین پاک دا صدقہ سونے پاک حسن دا صدقہ سونے پاک صدیق دا صدقہ سونے کرم کرو نا اسی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہاں ساڈے کول تو نہیں جی انداز ہی نہیں ہے نا اعلی حضرت عظیم البرکہ تشریف لے گئے نا مدینہ شریف اعلی حضرت تشریف لے گئے تے روزے رسول دے کول جا کے اے گل کی نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا احمد رضا تینو کون پوچھے ایتھے تینو کون پوچھے تیرے تو کئی آل ایتھے نے کئی نے ایتھے تے نبی بھی آندے نے ایتھے تے اولیاء کاملین بھی آندے ایتھے تے غوث و کتب سارے ایتھوں دے نے ایتھوں جنو لب جاوے اے احمد رضا تینو کون پوچھے جدو یہ گل کیتی نا یہ گل کیتی تے عاشق رسول سی نا تے تڑپ بھی پیا سی نا ساڈے طرح دا نہیں سی عاشق رسول سی رو پیا تے جدو رویا نا تے ایک گوڈے لائے نا زمین تے میرے نبی نے کرم فرما دیا نبی نے پھر آپ بول اٹھے ان کی مہک نے دل کے گنچے اے آپ نا اس حاضری دو بعد پہلا کلام جے پھر پہلا کلام آپ نے پھر ایک کلام پڑھیا تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی سانجا محدث جے ساریاں دا سانجا سارے مندے نے انہوں محدث سارے مندے نے تے آپ گئے نا روزہ رسول تے تمنا اے لے کے گئے سونیاں جدوں تک زندگی اسی تھے رہنا جے بھائی شباز اتھے دیکھیا منظر ہوندے تسی کئی بار گئے اللہ پھر لے جائے اسے ساریاں نو بھائی جی شان دی قیادت وچ لے جائے اچھی بولو نا آمین میاں اچھی بولو ہاں سونیا ایتھے ہی رہنا جے تمنا دل دی خواہش ہے اے لے کے گئے نے تے سید بھی تا ہے نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جدو رات ہوئی نا تے سرکار نے کرم فرمایا فرما عبدالحق ٹر جانا ہندوستان جانا دین دا کم کرنا جے میرے دین دا کم کرنا ہے شریعت دا چوکیدارہ دینا ہے لوگاں نو سیدھا پدریا کرنا ہے چلو نا ڈپٹی لاندیاں سی سونیا میں تا اے تمنا لے کے آیا میرے کریم نبی نے فرمایا عبدالحق ایتے تو ساڈا روزہ تکے گا تو ٹر جا ہندوستان اتھے روزے والا ڈیلی آ کے تینوں دیدار کرائے گا جب تک عبدالحق محدث دہلوی حیات رہے روزانہ میرا نبی آ کے کرم نوازی کرتا سی لجپال نبی آ کے جلوے بھی کھاندا سی تے اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ عظیم محدث 72 باری جاگ رہے ہیں نبی نو تکے آئے سانو تو منگن دا ڈھنگ ہی نہیں آیا سانو یار منان دا ڈھنگ نہیں آیا اسی ایک نماز پڑھی تے 4 چھڈی بیٹھے ہیں تے اسی کہندے اسی عاشق رسول ہاں ساڈا چہرہ نبی دی سنت والا چہرہ نہیں اسی کہندے اسی عاشق رسول ہاں ساڈے سر تے نبی دی سنت نہیں اسی کہندے اسی عاشق رسول ہاں ساڈا پتر ساڈے سامنے ساری رات سوشل میڈیا تے فلماں تے گھر دے وے ڈرامے اسی کہندے اسی عاشق بولو نا اے شاید کڑویاں گلاں ہو سن تکلیف بھی ہو سی پر ساڈے تے ضروری نہیں اسی کرنیاں نے تسی ناراض ہو جاؤ اگر اسی اے گلاں نہ کیتیاں خدا دی قسم کل قیامت دے روز اسی پھڑے جاواں گے آج ساڈی بیٹی ساڈی نافرمان ہو گئی آج ساڈی بیٹی دے سر تے دوپٹہ نہیں اسی چیخ کے کہندا لوگو سوشل میڈیا تو پرنٹ میڈیا تو اپنی اولاد نو نسلاں نو بچاؤ ساڈیاں نسلاں تباہ ہو گئیاں سانو کہندے نے مولوی صاحب تسی چیخ دیو میں کہندا سی کیوں نہ چیخیے ساڈی ماں دے سر تو دوپٹہ اتر گیا
گیا, ساری بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتر گیا, ساری بیٹی جڑی گھر دے وچ بہنی سی او بازاراں دی زینت بن گئی. اسی کیوں نہ چیخیے, اسی گل نہ کریے, اسی کہندے اسی عاشق رسول ہاں. دین اسلام دروازے تے کھلو کے روندا ہے, میں مسافر ہاں مینوں تھان دیو. اسی کہندے نا جی ٹر جا کے, اسی تھان نہیں دینی, اسی تا فلماں تکڑیاں نے, ساڈے تا پتر دی شادی جے. کوئی دن پہلے ایک سنگی بیٹھا رہ گیا, میں نا نہیں لینا, مینوں کہنے لگا جی بڑا عجیب معاملہ چل نکلا فتح پور دے وچ کہ اکثر شادیات تے کنجر خانہ ہوندا ہے, اکثر شادیات تے. ہن کوئی الا قلیل شادی ہے کہ جتھے سرکار دا میلاد ہو جاوے. میں نے کہا کنج دا ماحول آیا, شادی ساڈے گھر دی, ساڈی بیٹیاں دے سر تے دوپٹہ نہیں, تیسرے محلے دا لڑکا آ کے فلماں بناوے, ویڈیو بناوے, واسی مر نہ گئے. شادی حال وچ دوپٹہ نہیں, نبی دا دین بار کھلو کے روندا ہے, کہندے مینوں جگہ دے دو, مینوں تھان دے دو. او دین اسلام نال کسے نے خدا دی قسم وفا کیتی تے دین اسلام کسے دا قرض رکھیا ہی نہیں. اگر بابے خادم حسین نو اج دے دور وچ پڑھ لیجئے, ختم نبوت دا چوکیدارا کیتا تے تھا کم پڑ گئی, جگہ کم پڑ گئی. اگر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری نے اگر دین دی خدمت کیتی, گھر دے دین اسلام نو رکھیا, گفتگو دے وچ دین اسلام نو رکھیا, ہر بات وچ نبی دی سنت نو رکھیا, میں کہنا کروڑا لوگ اس دے مرید نے. میں کہ وجہ کی ہے بابا جی؟ کہنے لگے ساڈا اٹھنا, ساڈا بہنا, ساڈا چلنا, ساڈا سونا, ساڈا کھانا, ساڈا پینا نبی دی سنت دے مطابق جے. دین رکھ دے قرض کسے دا؟ اسی نبی دے نوکراں سبحان اللہ. پر تھوڑے ہک اسی اینا کمتے بھی غور کر لئیے, جدوں اسی اپنے آپ نو سانبھ لیاں گے, ساڈا اٹھنا بیٹھنا شریعت دے مطابق ہوئے گا. قسم اللہ دی, ادھروں اسی سوواں گے ادھروں سرکار کرم کر چھڑ سن, ادھروں اسی آواز ماراں گے لجپال کرم کر چھڑ سن. واسی گھر بھی تو اس دے نہیں بنائے, اسی دل بھی تو ستھرے نہیں کیتے, اسی اپنے آپ نو تا سانبھیا ہی نہیں, اسی ویکھیا نہیں. مولوی اذان پڑھدا ہے حی علی الصلاۃ, اسی کہندے مولوی صاحب ساڈے کم بھتیرے نے. پھر ہو کے بھی تے ہیں اسی عاشق رسول ہاں. میں کدی غور کیتا کر, کدی سوچیا کر. میں اکثر کہندا ہوندا کہ گھر دے وچ روزانہ سرکار دا میلاد کر لیا کرو. او انج دا میلاد کیتا کرو جدوں دسترخوان لگ جاوے ترجمہ کنز ایمان اٹھا لیا کرو, 3 آیاتاں پڑھ کے اولاد نو ترجمہ دس دیتا کرو. جدوں دسترخوان لگ جاوے نبی دی ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتی, پتر میرے نبی دا اے فرمان جے, کدی میرے نبی دیاں سنتا دس دیتیاں, انشاءاللہ روزانہ تھوڑے دسترخوان تے میرے نبی دا میلاد بھی ہوئے گا تے تربیت اولاد بھی اچھی ہوئے گی. تربیت اولاد بھی اے کم کرا گے انشاءاللہ. اسی الحمدللہ کافی سی. محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.